نہیں پڑھیں رحم اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي المؤيد ورسول المصدق المصطفى الأمجد والمبعوث أحمد حافظ سره ومبلغ رسالته وبشير رحمته ونذير نعمته النبي المجتبى ورسوله المصطفى حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولا الله الظالمين الأولين والآخرين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. قبل اس کے کہ محفل کا آغاز ہو آپ حضرات سے تھوڑی گزارش ہے کہ تھوڑا سا سامنے تشریف لے آئیں. خلا کافی زیادہ ہو گیا ہے، وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا، دامن وقت میں گنجائش بھی کم ہے. میں انشاءاللہ 15 منٹ میں کوشش کروں گا کہ محفل کو سمیٹ دوں، چونکہ نظم کا ایک سلسلہ ایک دور چل چکا ہے. یہ نثر کا دور ہے. ایک صلوات پڑھنے میں جو محمد وآل محمد پر. پیغمبر اسلام کا مختصر سا جملہ جسے سرنامہ سخن قرار دیا ہے کہ الحسن والحسین امامان، حسن و حسین دونوں امام ہیں. قاما او قعدا، چاہے وہ کھڑے ہوں چاہے وہ بیٹھیں، دونوں امام ہیں. چاہے کھڑے ہوں چاہے بیٹھیں. کیا مطلب؟ پیغمبر اسلام کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ پیغمبر اسلام روز اول سے یہ بتا دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو دونوں امام ہیں، دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ جیسا وہ بھی ویسا، چاہے یہ کھڑا رہے چاہے بیٹھ جائے، یعنی چاہے صلح کر لے چاہے جنگ کرے. صلوات پر محمد وآل محمد. قاما و قعدا، چاہے کھڑے ہوں چاہے بیٹھیں. عزیزان گرامی، آپ دیکھیں دونوں کے فکر میں کوئی آپ کو جو ہے اختلاف پایا نہیں جائے گا. پیغمبر اسلام ہے گیسو دونوں کے حوالے کر دی. یہ نہیں ہے کہ ایک بچہ کہہ رہا یا رسول اللہ ادھر چلیے، ایک بچہ کہے ادھر چلیے. نہیں، اگر دونوں کا مزاج ایک جیسا ہے، دونوں کا کردار ایک جیسا ہے، دونوں کی فکریں ایک جیسی ہیں، جدھر حسن کہہ رہے ہیں ادھر ہی حسین بھی کہہ رہے ہیں، جدھر حسین کہہ رہے ہیں ادھر ہی حسن بھی کہہ رہے ہیں. یعنی بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہماری فکریں بھی ملتی جلتی ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. اب صلح کیوں اور جنگ کیوں ہے یا نہیں ہے؟ صلح کیوں کی؟ امام حسن نے صلح کیوں کی اور امام حسین نے جنگ کیوں کی؟ کیا وجہ تھی؟ عزیزان گرامی، تھوڑا سا آپ کو ایک طرف لے کے موڑنا چاہوں گا، متوجہ کرنا چاہوں گا صلح حدیبیہ کی طرف. آئیے، پیغمبر اسلام نے کتنی جنگیں کی ہیں اپنی زندگی میں؟ غزوات کو ملا لیں اور جنگوں کو ملا لیں، سب کو ملا لیں، تاریخ لکھتی 80 سے زیادہ. توجہ کیجئے گا، 80 سے زیادہ جنگیں پیغمبر اسلام نے غزوات کو ملا کر کے اپنی زندگی میں کی ہیں. اور یہ ایک صلح کی ہے جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں. قرآن نے کیا کہا؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. اسے فتح مبین قرار دیا ہے. اتنی جنگیں لڑی، کسی کو فتح مبین نہیں کہا، اسے فتح مبین کیوں کہا؟ بھائی صلح ہو رہی تھی، پیغمبر اسلام کتنے لشکر کے ساتھ تھے؟ 1400 صحابہ پیغمبر اسلام کے ساتھ گئے ہیں. کس لیے؟ عمرہ کیا جائے گا خانہ کعبہ.
مکہ کے نزدیک ابھی 20 کلومیٹر پہلے ہیں، روک لیا گیا، صلح ہوگی، کہا اچھا صلح کی گئی۔ صلح کرنے کے لیے ادھر سے جو مشرکین کی طرف سے نمائندہ آیا سہیل بن عمر، اور ادھر سے پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو بٹھایا صلح لکھنے کے لیے۔ صلح جب لکھی جا رہی ہے تو صلح لکھی گئی، شروعات ہوئی، مولا کائنات نے ایک مرتبہ قلم اٹھایا، لکھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے اعتراض کیا، یہ کیسا جملہ آپ نے لکھا ہے؟ یہ بسم اللہ ہمارے لیے نامعروف جملہ ہے، ہم نہیں جانتے ہیں، لہذا اس جملے کو کاٹ دیجئے، وہی لکھیے جو لکھا جاتا ہے ہمارے وہاں۔ کیا لکھا جاتا ہے؟ بسم کا اللہم۔ پیغمبر اسلام کی طرف مولا کائنات دیکھ رہے ہیں، رسول خدا نے اشارہ کیا، لکھ دو۔ کیوں؟ یہ بھی وہی مطلب ہے، بسم کا اللہم۔ کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، لکھ دو۔ علی نے کاٹا اور اس کے بعد لکھ دیا بسم کا اللہم۔ اب صلح نامہ آگے بڑھا، ھذا ما صالح علیہ محمد رسول اللہ، فوراً کاٹ۔ اس نے پھر اعتراض کیا، یہ رسول اللہ کیوں؟ اسے بھی کاٹنا ہے، وہی لکھیے محمد بن عبداللہ، اس لیے کہ ہم آپ کو رسول ہی نہیں مانتے۔ یہ جھگڑا تو اسی بات کا ہے، اگر رسول مان لیتے تو پھر جھگڑا کیوں کرتے؟ پتہ یہ چلا کہ جب وہ مشرک و کفار ہو کے اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ جب رسول مان لو تو پھر جھگڑا نہ کرو۔ توجہ کیجئے گا، اگر رسول مان لیتے تو جھگڑا کیوں کرتے؟ ایک مرتبہ علی اٹھتے ہیں، کہتے یا رسول اللہ میں اسے کاٹ نہیں سکتا، آپ خود کاٹ دیجئے۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے قلم لے کر کے اسے کاٹا، علی میں لکھ دیتا ہوں محمد بن عبداللہ، میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ نے علی سے کیوں نہیں کہا کہ علی تم کاٹ دو؟ ابھی تو علی نے بسم اللہ کاٹا تھا، بسم اللہ کاٹا تھا یا نہیں کاٹا تھا؟ پھر کاٹ دیتے رسول اللہ کو، لکھ دیتے محمد بن عبداللہ۔ کہا نہیں میں نہیں کاٹ سکتا، آپ کاٹ دے۔ کہا مولا کیوں آپ نے نہیں کاٹا؟ کہا اس لیے پروردگار عالم نے یقول الذین کفروا، وہ جو کافر کر تمہاری رسالت کا انکار کرتے ہیں نا، لستو مرسلا، کہ تم اللہ کے رسول نہیں ہیں، تو پھر اللہ آواز دیتا ہے قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب۔ دیکھو اے رسول، ان کے انکار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تمہاری گواہی کے لیے کافی ہے، اور وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ یا رسول اللہ میں تو آپ کی رسالت کا گواہ ہوں، ارے میں کیسے کاٹ سکتا ہوں؟ میں نے اگر کاٹ دیا تو رسالت خطرے میں پڑ جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے بالبا آواز بلند۔ یا رسول اللہ میں کیسے کاٹ سکتا ہوں؟ میں نے کاٹ دیا تو رسالت خطرے میں پڑ جائے گی۔ اب جب صلح حدیبیہ ہو رہی ہے، معاہدے کو دیکھیں کیا ہوا، شرائط کیا رکھی گئی؟ شرائط رکھی گئی آپ کو لوٹ کر چلے جانا ہے، عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد آئندہ سال آنا ہے، اس میں بھی شرط ہے کون آئے گا کون نہیں آئے گا۔ آپ شرط مانیں گے؟ ہمارے ادھر کا آپ کے ادھر چلا گیا کوئی مدینہ کی طرف تو واپس کرنا ہوگا۔ آپ کے مدینے سے کوئی ہماری طرف آ جائے گا، ہم پکڑ لیں گے اسے، قیدی بنا لیں گے، واپس نہیں کریں گے۔ شرطیں دیکھیں آپ صلح حدیبیہ کی، جہاں شرطوں کو آپ دیکھیں گے تو پتہ یہ چلے گا جھک کر کے شرطیں کی جا رہی ہیں، شرطوں کو مانا جا رہا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اللہ کا رسول مان رہا ہے بھائی، کچھ مسئلات ہے جو اللہ جان رہا ہے، اس کا حبیب جان رہا ہے۔ اسی تو اللہ نے صلح حدیبیہ کو کہا ہے فتح مبین، کسی جنگ کو نہیں کہا فتح مبین، اسے فتح مبین کہا۔ لیکن اب حسن کی صلح کو اٹھا کر دیکھیں تو جہاں شرطیں کیا ہیں؟ شرطیں نہیں ہیں، بلکہ پورے تاریخ اور اس کی پوری کارکردگی کو، اس کے کردار کو سامنے رکھ کے کھول کر رکھ دے رہی ہے۔ کیا ہے کہ تم قرآن و سنت پہ عمل کرو گے، امضا کر رہا ہے
ہاں میں کروں گا، ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب پہلے نہیں کرتے تھے ہیں؟ تم علی کے چاہنے والوں پر ظلم نہیں کرو گے، علی کو گالم گلوچ اور بری چیزوں سے ممبروں سے گالیاں نہیں کہلواؤ گے، کہا میں نہیں کہلواؤں گا۔ شیعوں پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کہا میں نہیں کروں گا۔ اب جواب اس کو پوری تفسیر میں نہیں جانا چاہتا، وقت گزر جائے گا، ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں صرف۔ جب ادھر کی صلح کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو دیکھیں گے امام حسن منوا رہے ہیں، وہ جھک کر کے مان رہا ہے۔ جب صلح حدیبیہ کو اٹھائیں گے تو دیکھیں گے کفار اپنی باتوں کو منوا رہے ہیں، رسول مانتے چلے جا رہے ہیں، دونوں کا منظر الگ نظر آئے گا۔ لیکن عزیزوں، اسے فتح مبین کہا اللہ نے، اے رسول ہم نے تمہیں فتح مبین عطا کی ہے۔ یہاں بھی حسین صلح کر رہے ہیں، لیکن آخر منظر کیا ہے؟ کیوں یہ فتح مبین قرار پائی؟ پیغمبر اسلام نے اب تک جنگیں تو کی تھی، یہ صلح پیغمبر تھی، اور پیغمبر اسلام صلح کر کے یہ بتا رہے تھے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو کہ دیکھو اسلام تواضع کا مذہب ہے، اسلام اخلاق کو سکھاتا ہے، اسلام امن کا پیغام دینے والا مذہب ہے۔ لہذا جب کفار و مشرکین اپنے معاہدے کو توڑ دیں گے تو فتح مکہ بھی ہو جائے گی، اسلام غالب بھی آ جائے گا۔ لیکن یہاں بھی حسن نے صلح کی، کیونکہ اس لیے کہ اب تک نفاق، اب تک کفر نے نفاق کا لباس پہن رکھا تھا، اسلام کا چولا ڈال رکھا تھا، لہذا جنگ نہیں کر سکتے تھے۔ صلح کر کے حسن نے کفر کے اس نقاب کو نوچ دیا۔ دیکھو یہ وہ ہے جو معاہدہ کر کے اپنے معاہدے سے مکر جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ یہ مکرنے والے ہیں، صلح کی مکر گئے۔ اور عزیزان گرامی، تاریخ کے دامن کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں اور نگاہ کریں ایک جملے کی طرف کہ امام حسن نے جو صلح کی ہے وہ ماحول کیسا تھا، وہ چاہتا کیا تھا، اس کی کڑی صلح حدیبیہ ہی سے ملتی ہے، فتح مکہ ہی سے ملتی ہے۔ امام حسن لوگ بک گئے، بعض لوگ ڈر گئے، ڈر کے ادھر چلے گئے، بعض لوگوں کو دولت دے کر خرید لیا گیا۔ حسن کے پاس اتنے سپاہی نہیں ہیں، فوجیں نہیں ہیں، حسن کو صلح کرنی ہے۔ اب اگر تاریخ کے محققین لکھتے ہیں اگر حسن صلح نہ کرتے تو جنگ ہوتی، دو صورتیں پیش آتی، ایک یہ کہ حسن قتل کر دیے جاتے، دوسرے یہ کہ گرفتار کر لیے جاتے، قیدی بنا لیے جاتے۔ توجہ کیجئے گا۔ لیکن اب حاکم شام کرتا کیا؟ کہتے ہیں حاکم شام حسن کو قتل نہیں کرتا، بلکہ کرتا کیا؟ غلام بنا لیتا، قید کر لیتا، قید کرنے کے بعد انہیں آزاد کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر دامن پر دھبا لگا تھا۔ رسول نے فتح مکہ کے بعد ان کے آباء و اجداد کو آزاد کیا تھا، جو کہلائے جاتے تھے طلقاء، آزاد شدہ۔ جب وہ چلے گئے ان کے بیٹے آئے تو ان کا نام رکھا گیا یبنت طلقاء، اے آزاد شدہ کے بیٹے۔ یہی لقب دھبا لگا تھا۔ تو حاکم شام کرتا کیا؟ انہیں بھی قیدی بناتا اور آزاد کر دیتا، اپنا دھبا دھو دیتا۔ پھر جناب زینب کو شام کے دربار میں یہ کہنے کا حق نہیں رہتا آمین العدل ابنت طلقاء، اے آزاد شدہ کے بیٹے۔ کیا یہی عدالت ہے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اس سے بہتر صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ تو مصلحتیں ہیں، بہت مصلحتیں عزیزوں، کافی نکات ہیں، اس میں بیان کرنے کا وقت نہیں ہے دامن وقت میں کہ یہاں بیان کیا جائے۔ بس ایک جملہ اور آپ کی زحمت تمام کر دوں گا، ختم، محفل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، سال کے لیے منتوی۔ اب اللہ نے حسن نے صلح کر لی، حسین نے کی تھی جنگ۔ اب لوگ باز کہہ دیا کرتے ہیں کہ حسن امن چاہتے تھے، ایسا نہیں ہے، حسین بھی امن چاہتے تھے،
یا مثلاً حسن جنگ نہیں کر پاتے تھے، نہیں، ایسا نہیں ہے، حسن بھی جنگ کرنا جانتے تھے۔ ابھی پرویز بھائی نے صفین کا منظر پڑھا ہے، وہ بھی جنگ کرنا جانتے، تلوار کے دھنی تھے۔ مصلحت کیا تھی؟ مصلحتیں بہت ساری ہیں، لیکن حسن کی صلح اور امام حسین کی جنگ میں اگر ایک جملے میں تمام کر دوں تو یہ ہے کہ حسن سے حاکم وقت نے بیعت نہیں مانگی تھی۔ توجہ کیجئے گا، حسن سے بیعت نہیں مانگی تھی، اگر بیعت مانگی ہوتی تو حسن بھی مدینے کو کربلا بنا دیتے۔ مانگی تھی دنیا کی حکومت، حسن نے صلح کر کے حکومت دے دی۔ یزید نے حسین سے مانگی تھی بیعت، حسین نے انکار کر کے کربلا کا نقشہ کھینچ دیا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ حسن سے بیعت نہیں مانگی تھی، صلح کا مطالبہ، دنیاوی حکومت مانگی تھی، کہا لے جاؤ حسن کو دنیاوی حکومت کی ضرورت نہیں ہے۔ حسین سے بھی اگر حکومت مانگی ہوتی نا تو حسین دے دیتے۔ جو جوانان جنت کے سردار تھے، دنیاوی حکومت کی انہیں کوئی لالچ نہ تھی، حسین سے در حقیقت حکومت نہیں مانگی تھی، حسین سے مانگی تھی بیعت۔ حسین نے انکار کر دیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ پروردگار اس مختصر سی محفل کو قبولیت کا درجہ عنایت فرما۔ پروردگار جتنے بھی مومنین شیعان حیدر کرار جہاں کہیں بھی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما، جو بے گھر انہیں گھر عنایت فرما، جو بے روزگار انہیں روزی عنایت فرما۔ پروردگار جتنے بھی حاضرین ہیں ان کی نیک دلی خواہشوں کو قبول فرما۔ پروردگار جو ان میں بے اولاد ہونے اولاد نرینہ سے نواز۔ پروردگار جن لوگوں نے اس محفل کا انتظام کیا ہے اور جو لوگ بھی اس میں شریک ہیں، دام درہم سخن، ان سب کی اس محفل کو قبولیت کا درجہ عنایت فرما، ان کے روزی روزگار میں برکت عنایت فرما۔ پروردگار منتقم خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ انشاءاللہ اس محفل کو اگلے سال 15 ماہ مبارک رمضان تک کے لیے ملتوی کیا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔